کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے اندر ہار گئے، ابھی زخم تازہ ہی ہے، زخمی ہیں کچھ لوگ، تھکے ہوئے ہیں، اور ایک پروپیگنڈسٹ نے، پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ غالباً قریش مکہ نے، مکہ کے قریش کے لوگوں نے ایک آدمی کو تیار کیا تھا جس کا نام نعیم ابن مسعود الاشجعی ہے، بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے والا تھا، جیسے آج کل ہماری یہ واہیات قسم کی میڈیا ہے غلط خبروں کو ریلیز کرنے میں، ویسے ہی تھا یہ ہماری میڈیا کی طرح، غلط میڈیا کی طرح۔ اس کو لگا دیا قریش مکہ اور کہا آ کر کے اس نے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ارے لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تم بچو گے نہیں؟ احد میں بچ گئے نا، اب تیاری کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے فزادہم ایمانا، موت آ رہی ہے، ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے، ہمیں صحابہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے، موت کا نام سن کر کے کہ آ رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ڈرنے کے بجائے وہ کہہ رہے فخشوہم، تو ڈرو، ڈرنے کے بجائے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایسی کوئی خوف کی چیز سنے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے اور بولنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین وکیل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وَكَانَ آخِرُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ان کا آخری کلمہ یہی تھا، کیا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب حسبی اللہ ونعم الوکیل کہہ دیا تو آگ نہیں جلا سکی، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اذا ارہبک الناس فردد ما قالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ جب تمہیں لوگ ڈرائیں، ارے تمہارے ساتھ یہ ہو جانے والا ہے، تمہارے ساتھ وہ ہو جانے والا ہے، جب تو لوگ ڈرائیں تو تم وہی کہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، کیا کہو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا پیاری پیاری بات ہے، کتنی دل کو تسلی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ موت آ سکتی ہے نا، موت آ سکتی ہے، وہ تو انتظار میں ہے وہ لوگ، آؤ، تم نے نعمتیں نہیں دیکھی ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہو تم لوگ، نعمتیں ادھر ہیں، وہ کیا دنیا کی نعمت ہے جس کے اندر حسن ہے ہی نہیں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ اللہ فرمایا گیا یہ جو جنگ احد میں ہار ہوئی ہے، احد کا بیان چل رہا ہے، جنگ احد میں جو ہار ہوئی ہے یہ اطاعت رسول نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں اللہ کی آزمائش تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں سزا نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ سزا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آزمائش ہے، دونوں مان لو، آزمائش ہے، اور اگر سزا مان لو تو سزا کیسی؟ جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو دیتا ہے، جیسے ایک پولیس ایک مجرم کو دیتا ہے، ویسا نہیں، بلکہ جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو سزا دیتا، ہوم ورک کیے، بولے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تو عمرہ کرنے گئے تھے وہیں رہ گئے، 2 سال تک رہ گیا، پکڑا نہیں گیا، متووں کی نگاہوں سے بچتا رہا ہو، اور خوب کمایا اس نے، خوب گھر بار بنوا لیا۔ ایک دفعہ اس کے دوستوں نے کچھ پیسہ دیا، کہا جا کر کے بازار سے سبزی لیا، 7 گھنٹے ہو گئے نہیں آیا، ان لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا، اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ بعد میں اس کا فون آیا، یعنی لوگوں نے کہا بے کہاں ہے تو؟ بولے بمبئی ایئرپورٹ پہ ہوں۔ بولے بمبئی کہاں پہنچ گیا؟ ارے بولے متووں کی نگاہ سے بچ نہیں پایا، فرسٹ فلائٹ سے بھیج دیا گیا ہے کہ کہیں یہ پھر نہ بھاگ جائے اور 2-4 سال اور رہ جائے، اس کو فرسٹ فلائٹ سے بمبئی بھیجو، اس کو راہ الى بمبئی۔ بولے اس کو دیکھا سبزی خرید رہا ہے، متوع سمجھ گئے، کہا تعال یا محمد، نبی کے نام سے بلاتے، اس کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے، میں نقامہ، قامہ کدھر؟ بولے معافی قامہ کا، ارکب السیارہ، گاڑی میں بیٹھ، گاڑی میں بیٹھ، سیدھے ایئرپورٹ۔ ایسا تو یہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش۔ اللہ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں۔ کہتے ہیں اللین رحمت من اللہ، اگر آدمی کی طبیعت میں نرمی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ کی طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، سختی ہو جائے گی لوگ بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے۔ نبی کو رحیم بتایا گیا کہ آپ رحیم ہیں،
اور فرمایا گیا کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو مشورہ کر لیا کرو، مشورے میں برکت ہے. وشاورہم فی الامر، ہمارا کام مشورے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. ایک تو طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، دوسرے کوئی کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو، برابر ہے.